اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے یہ کہے گا کہ تو جنت میں ایسے قرآن پڑھ کہ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ اقرا ورتل ورتقِ، قرآن پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اور یہ قرآن مجید تو پڑھتا جا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک لفٹ میں بٹھا دے گا کہ جو آسمان کی جانب بلند ہوتی چلی جائے گی اور جنت کی بلندیوں میں چڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہاں پہ تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہ جنت میں تیری سب سے اعلیٰ منزل ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے اور یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی اہل جنت کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے موقع عطا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ غار حرا میں جبل نور پر قدر کی رات میں رمضان المبارک کے مہینہ میں اور سوموار کے دن حضرت جبرائیل اچانک آتے ہیں اور آ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک سبق پڑھاتے ہیں کہ جسے پہلی وحی کا نام دیا جاتا ہے، اور آ کر کے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں، یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی جو تو مجھے پڑھانا چاہتا ہے، اقرا، پڑھ، میں کیا پڑھوں، میری پڑھائی کی ڈائریکشن، ڈائمنشن کیا ہے، جو پڑھانا چاہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک بار کہا تو آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، انہوں نے دوسری بار پھر کہا تو آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، تیسری بار جناب جبرائیل سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کے رسول کو دباتے ہیں، اور اب کی بار صرف اقرا نہیں پڑھاتے بلکہ ساتھ یہ واضح کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا پڑھانے لگا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ جب اللہ کے رسول کو رب کے نام سے پڑھایا گیا تو آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ اس سبق کو جبرائیل کے ساتھ دہرایا ہے۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین دوسری بار پھر کہتا ہے اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، تیرا رب بڑی ہی عزتوں والا ہے۔ کون رب؟ کہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ جانتا نہیں۔ اگر یہ دین کا علم قلم اور کرتاس کے ساتھ دنیا میں منتقل نہ ہوتا تو علوم اسی طرح سینہ بسینہ آگے چلتے ہیں، ایک نسل سے دوسری میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ صدیوں میں محدود ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سینوں میں معدوم ہو جاتے ہیں اور اس کا دنیا میں وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کاغذ اور قلم کا رشتہ ہے کہ جس سے انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ طلبا یہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، کتابیں دنیا میں موجود رہتی ہیں، ہزاروں سال پہلے کی محنت دنیا یاد کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قلم اور کرتاس کے رشتے سے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے کہ جو وہ جانتا نہیں، اور 1500 سال گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کا علم بھی اور اس کی تشریح بھی، سارے کا سارا دین بھی احادیث کی صورت میں قلم کے ساتھ اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج من و عن دنیا میں ویسے کا ویسے رکھا ہے۔ نہ حرف میں فرق آیا، نہ لفظ میں فرق آیا، نہ آیت میں فرق آیا، نہ صورت میں فرق آیا، نہ تلاوت میں فرق آیا، نہ تفہیم میں فرق آیا، نہ جدید دور کے مسائل کو سمجھنے کی تعبیر میں فرق آیا۔ علامہ بالقلم، یہ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو قلم سے سکھایا ہے۔ یہ قلم کی برکت ہے کہ دنیا کا کوئی علم، کوئی فن اللہ رب العالمین جب قلم کی روشنائی سے کاغذ، کتاب، کرتاس پہ منتقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو صدیوں تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔
اور نسلوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ میں نے جب ان آیات پہ غور کیا اور میں حیران ہوا، اللہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا میں شرک عروج پر 360 بت بیت اللہ میں نصب کر کے ان کی تیرے شریک بنا کر عبادت کی جاتی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، یتیموں کے حق دبائے جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہے، ان لمیٹڈ طلاقوں کی آپشن ہے، 100 بار طلاقیں سنائی جاتی ہیں، دنیا میں مزدوروں کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ اس دور میں تو نے اپنے نبی پر پہلی وحی نازل کی، اللہ تو شرک کی مذمت کرتا، غریبوں کے حق بیان کرتا، عورتوں کے حق پیش کرتا، لوگوں کو تہذیب، تعلیم، تربیت سے آشنا کرواتا، لیکن میں پہلی وحی کی 5 آیات پڑھتا ہوں، نہ اس میں مجھے شرک کا رد ملتا ہے، نہ لات منات عزا کی اللہ کی طرف سے تردید ملتی ہے۔ اللہ یہ تو نے پہلی آیات میں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے نقطہ کیا چھوڑا ہے؟ میرے رب نے مجھے بھی درس دیا، میرے رب نے آپ کو بھی درس دیا کہ جب معاشرے میں ہما قسم کی برائی آ جائے، شرک کفر ڈیرے لگا لیں، حقوق کی پامالی کی جائے اور دنیا کو ان کے حق نہ دیے جائیں، خالق سے، خالق و مالک کے حق سے انسان لا بلد نا آشنا ہو جائے، تو اللہ رب العالمین پہلی وحی میں ایک میسج دیتا ہے، ایک بار نہیں 2 بار دیتا ہے، اقرا پڑھ، اقرا پڑھ۔ جس معاشرے میں پڑھائی عام ہو جائے، جس معاشرے کا فرد و بشر اقرا کے پیغام پہ عمل کرے، پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ، پڑھ، اللہ کی کتاب پڑھ، پڑھ، اللہ کے دستور کو پڑھ، پڑھ، بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک قرآن پڑھ۔ تو نے دنیا جہان کے علم حاصل کیے ہوں گے، لیکن جب تو پڑھنے کے دروازے پہ آئے گا، شرک تجھے جہالت کے دروازے پہ ملے گا، توحید تجھے علم کے دروازے پہ ملے گی، حقوق کی پامالی جہالت کے دروازے پہ ملے گی، حقوق کی ادائیگی علم کے دروازے پہ ملے گی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، نافرمانی جہالت کے دروازے پہ ملے گی، ماں باپ کے ساتھ احسان علم کے دروازے پہ ملے گا۔ جب تو اس سبق کو پڑھ جائے گا، زندگی میں نافذ کر لے گا، دل و دماغ میں راسخ کر لے گا، اور یہ میری ساری امت اقرا کے پیغام پر عمل پیرا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ تمام تر برائیوں کو مٹا دے گا اور علم کے نور سے معاشرے کو مہذب بنا دے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، یہ اقرا کا سبق اللہ کے نبی کو پڑھایا گیا، آپ نے امت کو پڑھایا ہے، 23 سالوں میں والناس کی سین تک قرآن مجید کا یہ سبق اللہ نے اتارا، آپ نے لوگوں کو پڑھایا، اور ایسا علم کے ساتھ عمل کا رشتہ جوڑا گیا کہ جب یہ اقرا کا نور عام ہوا اور اللہ نے کہا پڑھ، اور بندے نے پڑھ لیا، پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے 8 سالوں کے بعد ہجرت مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے کے ساتھ سارے بت مکے سے گرا دیے، بیت اللہ کو پاک کر دیا، حق عطا کر دیے، امن کے جھنڈے لہرا دیے۔ کہیں میرے نبی کے پاس عدی بن حاتم آتے ہیں، ٹوٹے جوتے دیکھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے دیکھتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عدی تو کلمہ پڑھنے میں دیر کر رہا ہے، تجھے میرے صحابہ کی یہ حالت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ عارضی بات ہے، ابھی جلد وہ وقت آنے والا ہے، کیسر و کسرا کے خزانے میری امت کے قدموں کے ڈھیر ہونے والی ہیں، اور امن اس قدر عام ہو جائے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یمن کے شہر ہیرا سے ایک عورت اونٹ کے کچاوے پہ تنہا چلے گی، بیت اللہ میں آئے گی، حج کر کے واپس جائے گی،
اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور اللہ نے یہ منظر جناب عدی کی آنکھوں میں دکھا دیا, چند سالوں کے بعد بتا دیا, اور اللہ نے یہ پیغام دیا, لوگوں اقرا. جب لوگ اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کے ممالک میں امن کے نظام کو نافذ کر دیتا ہے. لیکن آج یہ امت کو بھی درس ہے. 30 روزے رکھنے والوں, 29 راتوں میں قیام اللیل کرنے والوں, سارے کا سارا قرآن پڑھ جانے والوں, پڑھنے کے بعد عمل کی بھی دعوت ہے. اقرا, پڑھ تو صحیح, اقرا وربک الاکرم, تو اپنے رب کی کتاب تو پڑھ, تیرا رب بہت بڑے فضل اور کرم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیوانات اور انسانوں کے درمیان یہی فرق رکھا ہے. یہ جو جانور ہیں نا, ان کا سکول کوئی نہیں ہے, آپ کوئی بھی نہیں دیکھیں گے. انسانوں کے سکول ہیں, مدارس بھی ہیں, جامعات بھی ہیں, باہر لکھا ہوتا ہے فار بوائز فار گرلز, لیکن جانوروں کا سکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا علم دیا, علم ان کے پاس بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا ان اللہ, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے یسبح لہ من فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری تسبیح بیان کرتی ہیں. والطیر صافات, یہ آسمان کے پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ یہ آیا کہاں سے؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اللہ کہتے ہیں یہ جتنی مخلوقات ہیں سب نے اپنی نماز اور تسبیح کرنے کا طریقہ جان لیا ہے. اللہ ان کو آتا ہے, فرمایا آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ کہا ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی میں ان کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیتا ہوں. یہ توحید کی پہچان کرنے والے بھی ہوتے ہیں, نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, چڑیاں چہچہاتی ہیں, یہ روزانہ صبح صبح مرغے تہجد کے ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور آوازیں سناتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو سکھا دیا ہے, بتا دیا ہے. ایک مقام پہ کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, بس فرق اتنا ہے تم نہیں سمجھ سکتے یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, تسبیح کیسے کرتے ہیں. یہ جاندار جس رب کی تسبیح کرتے ہیں اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے, اللہ جان رہا ہے. انڈے میں چوزا پیدا ہوا, کسی سکول میں نہیں گیا, ابھی دنیا میں آیا نہیں, ماں نے تربیت نہیں کی, لیکن وہ چونچ مارتا ہے, انڈے کے چھلکے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے اور چوں چوں کرتا روتا باہر آتا ہے. اس جہان میں آنکھیں کھولتا ہے, ایک جانب چیل پر پھیلائے بیٹھی ہے, ایک جانب ماں مرغی پر دبائے بیٹھی ہے. اب اس کو کسی نے بتایا نہیں, سکول گیا نہیں, تیرا دشمن کون, تیری ماں, تیری دوست کون, لیکن یہ بھاگ کر چیل کی طرف نہیں جاتا بلکہ اپنی ماں کے پروں میں سمٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی فرق ہے. انسان کورا پیدا ہوتا ہے, انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, انسان لا علم لا شعور پیدا ہوتا ہے. ساری مخلوقات کو ہم نے سکھا کے بھیجا ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکول بنائے, مدارس بنائے, کتاب اتاری, انبیاء کو بھیجا, علماء کو بھیجا, اور ہر انسان سے اللہ نے کہا اقرا, پڑھ, اقرا, پڑھ, تو اللہ کی کتاب پڑھ. تو دیکھ اس پرندے کی طرف جو جا رہا تھا آسمان کی فضاؤں میں, اسے جاتے جاتے زمین پر ایک تخت ملا, اس پہ براجمان ایک عورت ملی, اس کے آگے لوگ ملے, سارے لوگ وہ عورت سورج کو سجدہ کر رہے تھے, اور اس کا مالک سلیمان اس کی غیر حاضری لگا کر انتظار کر رہا تھا. یہ پرندہ آیا اور آ کے دکھ سناتا ہے, سلیمان سے کہتا ہے میں قوم سبا سے آیا ہوں, یقینی خبر لے کر آیا ہوں, میری صحافت جھوٹی نہیں ہے, بات سچی کروں گا. سلیمان نے کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک عورت کو دیکھا,
تخت پہ براجمان ہے، تخت پہ بیٹھی ہوئی، اس کے آگے اس کی قوم، اور یہ مل کر چڑھتے سورج کے آگے سجدہ کر رہے تھے. اور میرا درد کیا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ. میں آسمان کی فضاؤں میں جا رہا تھا، میری بھی نظر پڑ گئی، سلیمان یہ وہ پرندہ ہے کہ جس کا سر یہ انگلی کے پورے سے بھی چھوٹا ہے، اور اس کے اندر اس کا برین، دماغ، مغز چنے کے دانے سے بھی کم ہے، مگر اسے اللہ کی توحید کا درد اور شعور اتنا ہے. کہتا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. میں روزانہ رب کی توحید کے دلائل دیکھتا ہوں. اللہ چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے، کبھی چھپا ہوا سورج آ جاتا ہے، کبھی چھپا ہوا چاند ظاہر ہوتا ہے، کبھی چھپے ہوئے ستارے آتے ہیں. میں جب زمین پہ چونچ مارتا ہوں تو مجھے زمین سے چھپا ہوا میرا رزق اللہ دیتا ہے. یہ میری توحید کے دلائل ہیں. اے نبی سلیمان، میرا درد یہ ہے، یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سلیمان نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں، جا خط لے کر جا. جب یہ ہدہد گیا، خط لے کر گیا، پیغام سنایا. یہ عورت مشورہ کرتی ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے. نکتہ کیا ہے کہ اس پرندے کے جذبے، توحید کے شعور، توحید کی غیرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک عورت اور ہزاروں لاکھوں پہ مشتمل قوم سبا کی آبادی کو جہنم کی آگ سے بچا کر نبی سلیمان کا امتی بنا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا. پرندے کو شعور تھا، پرندے کو شعور تھا، میرا دوست کون، میرا دشمن کون، میں نے عبادت کس کی کرنی، توحید کے دلائل کیا ہیں. انسان کو شعور نہیں، مگر اللہ نے اسے کہا کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، آج قرآن کا ایک یہ بھی پیغام لے کر کے جا، اقرا پڑھ، اقرا پڑھ. 30واں پارہ سنا ہے. اور جب یہ امت پڑھنا شروع ہو جائے گی نا قرآن، اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دکھ دور کر دے گا، جہالت کے سارے اندھیرے بے نور کر دے گا. نور صرف توحید کا عام ہوگا، اور اس چمن کو اس سے معمور کر دے گا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ کا تعارف رہے گا، اور لوگ صراط مستقیم پر جنت کے راستے پہ چلے جائیں گے. یہ جو اقرا ہے نا، پڑھیے. جب ہم نے پڑھا تو پھر عمل بھی کرنا ہے. دنیا میں یہودیوں کے پاس علم نہیں تھا، علم بڑا تھا، عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس علم ختم ہو گیا، لیکن یہ لوگ عمل میں بڑے آگے بڑھ گئے. یہودیوں کا علم بھلا کتنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن سلام آتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. کہا 3 سوالوں کے جواب دو، اور یہ کوئی نبی دے سکتا ہے، عام بندہ نہیں دے سکتا. پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، یہ سوال کرتے ہیں. اب یہ جب سوال ہوئے تو اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے توقف فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہا ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر ان سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بیٹی کا پیدا ہونا، بیٹے کا پیدا ہونا، اس کا سبب کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے جواب دیا. یعنی اتنا علم کہ عبداللہ بن سلام کو پتا ہے، مگر اللہ کے رسول کو پتا نہیں، اور جبریل آ کر بتاتے ہیں. جب اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تو عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. علم اتنا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. کہا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹے گا. کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق. کہا اس زمین کو اللہ تعالیٰ، یہ جو زمین کہ جس پہ 7 بر اعظم ہیں، یہ زمین جس پہ امریکہ، افریقہ، رشیا، یورپ واقع ہے، یہ زمین کہ جس پہ ہمارے مکان، دکان، بینک بیلنس، ڈالر، دولتیں، سونے چاندی کے ذخائر واقع ہیں. اللہ اس زمین کو سفید روٹی میں تقسیم کرے گا، بدل دے گا.
کہا جیسے تم روٹی کو ایسے دائیں بائیں ہاتھ پر اچھالتے ہو نا، اللہ اس طرح اپنے ہاتھ پہ زمین کو روٹی کی طرح اچھالے گا. اللہ کہے گا بتاؤ آج بادشاہت کس کی؟ کون حقیقی بادشاہ؟ دنیا کے متکبر کہاں ہیں؟ جابر کہاں ہیں؟ آؤ کس کی بادشاہت؟ سارے خاموش ہیں. اور اس وقت اللہ تعالی جنتیوں کو جو پہلا سالن دے گا مچھلی کا، اس کے ساتھ اللہ یہ زمین کی روٹی بنا کر پیش کر دے گا. یہ روٹی جنتی کھا کر زمین کا وجود ختم کر دیں گے. جب یہ بات کہی نا آپ نے، اتنے میں ایک یہودی گزر رہا تھا. اس نے کہا ابو القاسم آپ پہ سلام ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں جنتیوں کی روٹی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا بتاؤ. اس نے یہی بات کہی اور یہی سالن کی بات کہی تو اللہ کے رسول مسکرائے. علم اتنا زیادہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے نبی کو اللہ کے رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. 400-500 بچے سکول کے باہر، چھٹی ہو گئی ایل جی ایس الائڈ، بڑے بڑے سکولوں کے باہر رش لگا ہے. بندہ ایسے دوربین مائکروسکوپ سے اپنے بچے نہیں پہچانتا، بلکہ ہزاروں میں بچے پہ اچانک نظر پڑتی ہے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، آواز دے دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، یہ اس طرح اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے. تورات میں نشانیاں ہیں، انجیل میں نشانیاں ہیں، مگر بد عمل ثابت ہوئے، بدبخت ثابت ہوئے، ہمارے نبی کی رسالت کے منکر ہوئے، کتاب آخری کتاب پر ایمان کے منکر ہوئے. تو اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے مسلمانوں، تم اللہ کی کتاب کو پڑھو بھی اور اس کے ساتھ عمل کا رشتہ قائم کرو. تمہارے آج جتنے بھی مسائل ہیں، فینانس کے مسئلے ہیں، معاشی امت کے مسائل ہیں، غزہ میں امت کٹ رہی ہے، اسرائیل چر دھوڑا ہے، ٹرمپ جہنم بنانے کی دھمکیاں دیتا ہے، امت ساری منہ پہ ٹیپ لگائے خاموش پڑی ہے، اسرائیل کے آگے لیٹنے کو تیار ہے. آج اسرائیل کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ نیتن یاہو سوداگر تلاش کر رہا ہے، کوئی ملک آئے اور غزہ کے مسلمانوں کو خرید کے لے جائے، غزہ خالی کر دے. آج یہ میرے غزہ کے مسلمان بھیڑ بکریوں کے مانے کہ جیسے جانوروں کے قیمت لگا کر سودے طے کیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ امت تراویح میں قرآن سننے والی، بیت اللہ میں قیام اللیل کرنے والی، لاکھوں کی تعداد میں سڑکیں مساجد آباد کرنے والی، ایمان اور تلاوت کے رشتے سے آگے بڑھ کر اقرا کا سبق دہرا کر اگر عمل کے رشتے میں آتی نا تو پہلا پارا پڑھتی، یہود کے خسائل پڑھتی. یہ اتنے بزدل ہیں، اللہ کہتا ہے ہر یہودی یہ چاہتا ہے لو یعمروا الف سنہ، مجھے کم از کم 1000 سال زندگی ملے. یہ مرنا نہیں چاہتے. بنو قینقاع کو دیکھو، بھاگ گئے تھے، سرنڈر کر گئے. بنو نذیر کو دیکھو، لڑے نہیں، بھاگ گئے تھے، سرنڈر کر گئے. بنو حارث کو دیکھو، بھاگ گئے، سرنڈر کر گئے. خیبر میں میرے نبی نے جا کر پکڑا، بھاگ گئے، چند مرے ان کے مرحب جیسے، سرنڈر کر گئے، بھاگ گئے. جناب عمر نے خیبر سے نکال دیا، بھاگ گئے. اللہ کہتا ہے تو اگر رب کا قرآن پڑھے نا تو یہ نبیوں کے قاتل، بزدل، انبیاء کے ساتھ دشمنی کرنے والے، کتابوں میں تحریف کرنے والے کبھی مسلمانوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے میرا امتی اقرا پڑھتا ہی نہیں. اگر یہ پڑھنا شروع کر دے تو یہ رب کی کتاب اس میں غیرت پیدا کر دے، اسے لا کر میدانوں میں کھڑا کر دے. اس کے ممالک میں اگر یہ اقرا، یہ سبق پڑھا جائے. میں آج قرآن مجید کی تاثیر کا موضوع لے کر آیا تھا، لیکن میں نے تراویح بھی ادھر پڑھی تو میں نے یہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا تو اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اقرا وربک الاکرم، اللہ کہتا ہے تیرا رب بڑے کرم والا ہے. اس نے یہ کتاب اتار کر، یہ نظام حیات دے کر
دستور حیات دے کر، منشور حیات دے کر تیرے قیامت تک کے سارے مسائل حل کر دیے ہیں۔ بس امتی تیرا ایک کام ہے، اقرا، تو پڑھ تو صحیح۔ تو نے تو اسے چھوڑا ہوا ہے، 11 مہینے تو اسے اوپر دیکھ کر بھی نہیں پڑے گا، غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دے گا، خوشبوئیں لگا دے گا۔ اگر غلطی سے کسی سے یہ قرآن شیلف صاف کرتے گر جائے تو 100 بار معاذ اللہ پڑے گا، ڈانٹ بھی دے گا، ارے قرآن کی گستاخی۔ لیکن جو 11 مہینے اللہ کا میسج قرآن تو پڑھتا نہیں، اقرا پہ عمل نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں، سبق دہراتا نہیں، یہ جو بے ادبی گستاخی کرتا ہے اور ذلت و خواری کی زندگی گزارتا ہے، کہ جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر آج ذلیل و خوار ہیں۔ عزت کا راستہ بھی یہی ہے، کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے، قبر سے حشر تک نجات کا راستہ بھی یہی ہے، اور جنت میں داخلے کا راستہ بھی یہی ہے۔ بس دل پہ اس پیغام کو لے جائیں، اقرا، اے امتی تو اس کو پڑھتا چلا جا، تیرے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ انگلش پڑھ، ریاضی پڑھ، سب کچھ پڑھ، یہ تیری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن یہ قرآن بل تنظر نفس ما قدمت لغد، جب تو تنہا ہوگا، بہن بھی بھاگ جائے گی، باپ بھی بھاگ جائے گا، بیوی تجھے لفٹ نہیں کروائے گی، نظر سے نظر نہیں ملائے گی، معاشر میں سب دور ہو جائیں گے، سب کو پتا ہوگا۔ اگر آج بیوی بچے ملے تو نیکیاں مانگیں گے، یوم یفر المرء من اخی، اللہ کہتا ہے سارے بھاگ جائیں گے۔ اس وقت قرآن سے اگر دوستی لگائی ہوگی، شفیعا لی صحابی، یہ آئے گا، سفارش کرے گا اور تجھے نجات دلوا کر بادلوں کا سائبان بن کے جنت میں لے جائے گا۔ آؤ اس حقیقی دوست کے ساتھ دوستی لگا لیں، تعلق بنا لیں اور اس کو پڑھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے قرآن سے رشتے جو ہمارے ہیں مضبوط کرنے کی توفیق دے، ایمان والی شہادت کی زندگی دے، حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔